بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جدي حسن والحسين سامعین محترم پچھلی جمعرات کو بھی ہم نے توسل وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا. تو آج تھوڑا سا اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اسی ٹاپک کو. یہ ٹاپک جو ہے بڑا وسیع ہے اور اس میں بے شمار دلائل ہیں, بے شمار اس میں قرآن کی آیات ہیں اور احادیث موجود ہیں. بیان کرنے کا مقصد ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیجا کسی کی تنقید اور یہ جو لوگ کرتے ہیں تو چلے وہ لوگ بھی سنیں اور تھوڑی سی اپنی بھی اصلاح کریں کہ بھئی ہمیں بیجا کسی کے اوپر فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے, پہلے خود قرآن کو پڑھ لینا چاہیے. اچھا جی, علماء کرام نے, بزرگان نے, محدثین نے اقسام بیان کی ہیں, وسیلے کی اقسام بیان کی ہیں. اب اقسام جو ہے تقریباً 6 قسم کی اقسام ہے, ذرا غور سے سنیے گا. خاص کر بھائی جو بیٹھے ہیں وہ بھی بہنیں جو بیان کرنے والے ہیں ان کے لیے, جو یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے تاکہ اپنا بھی عقیدہ بہتر ہو اور آپ کسی دوسرے کا بھی عقیدہ جو ہے وہ بہتر کر سکیں. ہم حضور کے غلام ہیں تو ہم ایسا کوئی عمل نہیں کرتے جو حضور کی تعلیمات کے خلاف ہو. ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ وہ عمل کریں کہ جو اس کا حکم میرے آقا نے عطا فرمایا یا حضور نے کیا وہ عمل تو ہم وہ ادا کرتے ہیں. اچھا جی, التوسل للدعا کیا ہے کہ وسیلہ شریعت, جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہو کہ ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنی. مطلب میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں ایسی چیز کو یا ایسے نام کو یا ایسی بزرگوں کی یا ایسے عمل کو وسیلہ پیش کروں, وہ کس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, جو شریعت کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, میں کوئی فلاں فلاں بت کا اللہ تعالیٰ واسطہ دیتا ہوں, نہیں, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں, آپ کو وسیلہ پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے ہیں. تو ایک وہ وسیلہ جو اللہ کی راہ میں پیش کرنا اللہ کا قرب پانے کے لیے, اور دوسرا کیا ہے توسل پہ دعا. دعا کیا ہے کہ اپنی مشکلوں کو حل کروانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا روزی روٹی کا سسکا بن جائے, اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں بہتری آ جائے. اس میں آپ کے اپنے معاملات آ جاتے ہیں, ان کو حل کروانے کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. ایک کیا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ پیش کرنا اس کی بارگاہ میں, اور ایک کیا ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. اب یہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وسیلہ کیسے پیش کیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ہمارے اسکول کی بھی اکثر ٹیکسٹ بک میں لکھی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ 3 لوگ تھے, 3 آدمی تھے, وہ کیا اسے کہتے ہیں غار کے اندر بند ہو گئے. پتھر آ گیا, اس کا غار کا وہ بند ہو گیا نا. اب انہوں نے کیا وسیلہ کیا پیش کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ وسیلہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ماں باپ سے بڑے حسن سلوک سے پیش آتا تھا تو آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا. تو وہ کیا ہے ماں باپ سے جو اس نے حسن سلوک کیا اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. یہ کیا ہے دعا کر رہا ہے نا. دعا میں کیا ہے وسیلہ دعا. پھر دعا کیا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وہ اس چیز کو, اس نیک عمل کو دعا بنا کے وہ وسیلہ بنا کے پیش کر رہا ہے. اچھا یہ حدیث پاک اور بیان کر رہے ہیں خود نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ غلط ہوتا وسیلہ کسی نیک عمل کو بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا تو حضور فرماتے کہ اس نے غلط کیا نہیں. حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں, اپنی امت کی.
پھر دوسرا شخص تھا، اس نے دعا کی کہ اے اچھا اس نے کیا عمل پیش کیا. اب یہ تینوں لوگوں جو عمل کرتے تھے نیک عمل وہ پیش کیا، نہ تو زندگی میں بندہ اور بھی بڑے عمل کرتا نا. تو اس نے کیا پیش کیا کہ اے اللہ مجھے بے حیائی کے اوپر طاقت ہی ہوئی، بے حیائی کرنے کی، غلط کام کرنے کی، زیادتی کرنے کی مجھے پوری طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے نہیں کیا، صرف تیری وجہ سے کہ تیرا حکم ہے کہ بد کرداری سے، بے حیائی سے بچو. تو میں پوری طاقت کے باوجود میں نے کسی کے ساتھ بے حیائی، بد کرداری نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ یہ میرا نیک عمل ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے وسیلے کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن اس نیک عمل کو ایسا وسیلہ ہی استعمال کیا. اور کہا، اور پھر کیا ہوا کہ پتھر اور ذرا سرک گیا، دور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا پتھر، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ تینوں لوگ نکل سکتے. تو تیسرا شخص جو تھا اس نے کیا دعا کی کہ اللہ کوئی مزدور آیا تھا میرے پاس اور وہ چلا گیا، اس کو مزدوری نہیں ملی نا مجھ سے، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کی مزدوری سنبھال کے رکھ لی، اس کے جانور لے لیے. تو اس میں برکت ہوتی گئی. وہ تھوڑی سی مزدوری کا ایک آدھا جو جانور آیا وہ بڑھتے 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 مال و متاع میں، مطلب زیادہ جانوروں میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ مال بڑھ گیا نا. اب کیا ہوا کہ جب کچھ سالوں بعد جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو اتنا زیادہ مال دیا، بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا، میری تو مزدوری تھوڑی سی تھی. اس نے کہا میں نے تمہاری مزدوری کاروبار میں لگا لی، وہ بڑھتا بڑھتا ترقی ہوا، تو ابھی تمہارے پیسوں سے یہ سارا کچھ ہوا، تو میں یہ تمہیں دے رہا ہوں. تو یہ نیکی کا عمل تھا، ورنہ کون کسی کو دیتا ہے؟ لوگ تو مزدوری کھا جاتے ہیں، لوگوں کی مزدوری نہیں دیتے، پوری مزدوری نہیں دیتے، کام کروا لیتے ہیں، اندازہ کریں گے. لیکن اور 2-3 دن تو بعد وہ بھول جاتے ہیں کیڑا مزدور بھائی، کوئی لکھا پڑھا تو ایسے نہیں. تو دیکھیے اس نے نیک عمل تھا نا اس کا، یہ اس نے اپنا یہ نیک عمل اللہ کی راہ میں پیش کیا بطور وسیلہ، اور اللہ نے قبول کیا. اور وہ جو غار